الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی سید الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین رحمتا للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب مطالب کل طالب اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب امام الاولین والآخرین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعون أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان صلوات صلی علی محمد دعا ہے پروردگار عالم مومنین و مومنات کا اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہونا میرا اللہ عظیم عبادت شمار فرمائے جس خلوص و نیت سے اس صف اعضاء کا اہتمام کیا گیا ہے اور آپ حضرات جو جملہ حاجات لے کر تشریف لائے ہیں میرا اللہ ذکر نواب کربلا کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے اور ظلم و بربریت کے اس دور میں پوری دنیا میں جہاں پر بھی محبان اہل بیت آباد ہیں میرا اللہ ان کی محافظت فرمائے یہود و نصارہ اسرائیل و امریکہ اور ان کے تمام اتحادی دہشت گردوں کو ان کے ظلم کے ساتھ نابود فرمائے ولی العصر حجت دورہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے جن آنکھوں میں حجت دورہ کو دیکھنے کی تڑپ ہے اور جن لبوں میں قدم بوسی امام زمانہ کی شرینی ہے بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ سورہ مبارکہ توبہ قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور نشان آیت 24 ہے ارشاد رب العزت ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم اے ایمان والو اپنے باپوں کو اپنا ولی نہ بناؤ مالک آپ کو سلامت رکھے بالکل موقع کی مناسبت سے اور حالات کے تناسب میں اور ان ایام کے مناسبت سے میں نے موضوع چنا ہے وقت کے اندر بہترین نتیجہ دے کے آپ کی سماعتوں کو قرآن مجید کی آیات اور روایات ہدیہ کر کے چلا جاؤں گا لا تتخذوا نہ بناؤ آباءکم اپنے ابا و اجداد کو ولا اخوانکم نہ ہی اپنے بھائیوں کو اولیاء اپنا ولی نہ بناؤ ان استحب الکفر علی الایمان کیا تم ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہو غور کرنے وقت زیادہ نہیں ہے میں وضاحت کر سکوں ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن اشارتاً جملہ کہہ کے بات مکمل کر دوں ایمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات سے ہے اور کفر آقا کی ذات سے انکار کا نام ہے بسم اللہ مالک آپ لوگوں کو سلامت رکھ یہ آیت تمہیں اختیار نہیں ہے اللہ کہتا ہے اپنے بھائیوں کو اپنے ابا و اجداد کو اپنا ولی نہ بناؤ اور سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے لا یتخذوا نہ بناؤ اپنے دوست اولیاء کن کو یہود و نصارہ کو اپنے دوست اور ولی نہ بناؤ یہاں کہتا ہے ابا و اجداد کو ولی نہ بناؤ وہاں کہتا ہے یہود و نصارہ کو ولی نہ بناؤ تو اے اللہ ہمیں بتا تو صحیح ہم ولی بنائیں کسے وہ کون ہے جسے ہم ولی بنائیں تو خود ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون یاد رکھو تمہیں در بدر جانے کی ضرورت نہیں ولایت کے لیے سب سے اوپر تمہارے اللہ کافی ہے اس کا رسول تمہاری ولایت کے لیے کافی ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ تمہارے ولی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں رکوع بھی کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی
توجہ ہے؟ حیدری 28 سفر، میں مصاحب نہیں پڑھ رہا، اپنے جملے سے ریلیٹ کرنے کے لیے روایت عرض کر رہا ہوں۔ 28 سفر پیغمبر ختمی مرتبت میں 11 ہجری، ادھر آنکھیں بند کی، ادھر لوگ مشورہ کرنے لگے، کسی کے گھر میں، کسی کی بیٹھک میں، کسی کی حویلی میں، سارا مدینہ جمع ہو گیا، انصار و مہاجرین جمع ہو کے کوئی مشورہ دیتا رہا، کوئی شورا بناتا رہا، اور کسی نے کھڑے ہو کر ایک بڑے کا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیا کہ آپ ہمارے ولی ہیں، جبکہ قرآن نے منع کیا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو ولی نہ بنانا۔ قرآن نے منع کیا ولی نہ بنانا، ولایت کے لیے یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا وہ ہے۔ صیغہ جمع کا ہے، والذین آمنوا الذین، جو صاحبان ایمان بھی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ پوری آیت کیا تھی جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی؟ انستحب الکفر علی الایمان، کیا تم ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہو؟ یعنی اللہ صاف صاف سمجھا رہا تھا علی کل ایمان ہے، جو اس سے پھر جائے گا وہ سارے کا سارا، مالک آپ کو سلامت رکھے، وہ سارے کا سارا کفر ہے، علی کو جو چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ جو آیت نازل ہوئی غدیر کے اعلان کے بعد وہ کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا، آج نعمتیں تمام ہوئی، آج اللہ دین سے راضی ہوا۔ پتہ چلا دین بھی علی کی ولایت کا نام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی علی کی ولایت کا نام ہے، نعمت عظمی بھی علی کی ولایت ہے، اور اللہ جس دین سے راضی ہے وہ علی والا دین ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب آد و شاد رکھے، نتیجہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ آج بحث چھڑ گئی کہ پیغمبر کے بعد وہ افضل، پیغمبر کے بعد وہ افضل، پیغمبر کے بعد وہ افضل، ہر کوئی اپنے بزرگوں کو پیغمبر کے بعد افضل کہہ رہا ہے، افضل گردانتا ہے، مجھے اور کسی کا تو پتہ نہیں۔ ہاں بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر من، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے باپ ان کے بھی۔ بسم اللہ جی، ملک صاحب میرے برادر عزیز تشریف لے آئے، ان کی سماعتوں کو جملہ ہدیہ کرنے سے پہلے ان کی تمام بزرگان مومنین کی اور بلاخص امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے، توجہ ہے نا اب سب صاحبان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حسن بھی جنت کا سردار، حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار۔ میرے جوانوں حدیث اتنی سی ہے کہ جوانوں کا سردار ہے، بوڑھے تو جنت میں جائیں گے نہیں، بوڑھوں کا سردار کہاں سے آ جائے گا؟ آخری جملہ فضیلت کا کہنے لگا ہوں، سنیے گا۔ یہ ساری دوڑ اس لیے ہے علی کو پیچھے کیا جائے، اپنے اپنے بزرگوں کو آگے کیا جائے۔ میں کہوں گا تمہیں زبان رسالت پر تو پورا پورا یقین ہونا چاہیے نا، اسی لیے تو حدیث اپنی معتبر کتابوں میں لکھی حسن بھی سردار حسین بھی سردار، علی ان دونوں سے افضل۔ میں کہوں گا حسن بطول زادہ حسین بطول زادہ، حسن بھی رسول اللہ کا بیٹا حسین بھی رسول اللہ کا بیٹا۔ ارے جب رسول کے بیٹے علی سے افضل نہ ہو سکے تو 40 سال نجس دودھ پینے والے علی کے برابر کہاں سے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ 28 سفر باپ کی شہادت کے بعد سفید چادر بچھا کے رسول کی اکلوٹی بیٹی 4 دن انتظار کرتی رہی، بھرے مدینے سے کوئی تو آئے گا، آ کے میرے بابا کا پرسہ دے گا۔ عزاداروں چھوٹے تھے، کچھ لوگوں کے آنے کی آواز بلند ہوئی جن کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی، جنہوں نے دروازہ رسول میں آ کے گستاخی کی، جو اس دروازے پہ اونچا بول رہے تھے جہاں رسول بھی دھیمے لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ جملہ میں نے سنانا ہے،
سلمان بن داؤد اتنے معتبر برگزیدہ نبی ہیں کہ اللہ نے انہیں پوری کائنات پر حکومت دی، جنوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر، پرندوں، چرندوں، درندوں، ہر ایک پر۔ جب ان کا وقت آخر آیا اپنے مکان کی چھت پہ تشریف لے گئے، دروازہ بند کرنے سے پہلے تمام رعایا سے کہا خبردار کوئی میرے پیچھے آئے۔ دروازہ بند کر کے عصا کی ٹیک لگا کے نبی خدا کھڑے تھے، جو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کہتے ہیں جب میں نے منع کیا تھا کوئی نہ آئے تو میری اجازت کے بغیر کوئی کیسے آ گیا؟ آنے والے نے کہا میں کسی سے اجازت نہیں لیتا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ عزاداروں اتنا بڑا نبی تھا، ملک الموت بغیر اجازت آیا، لیکن 28 صفر کا دن رسول کا سر بطول کی آغوش میں تھا۔ دروازہ بطول پہ دق الباب ہوا، کسی نے کہا اے اہل بیت نبی مجھے محمد سے ملاقات کرنے دو۔ آواز آئی میرا بابا بڑا ماں، میرا بابا بڑی ناساز طبیعت میں ہے، ملاقات نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا، پھر کہا مجھے محمد سے ملاقات کرنی ہے۔ جواب ملا بی بی بطول کا نہیں ملاقات کر سکتے۔ تیسری مرتبہ زور سے دروازہ کھٹا اور بلند آواز سے آنے والے نے کہا اے اہل بیت نبی مجھے محمد سے ملاقات کرنی ہے۔ زور سے دروازے کی آواز برداشت نہ کر کے زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ آنسو چہرہ رسالت پہ گرے۔ رسول نے آنکھیں کھول کے پوچھا زہرا میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے بابا کوئی آپ سے ملنے کے لیے ضد کر رہا ہے۔ بطول کی پیشانی چوم کے رسول فرمایا بیٹا یہ کوئی اور نہیں، یہ ملک الموت ہے۔ یہ بڑے بڑے نبیوں کے دروازوں پہ بھی بلا اجازت جاتا رہا۔ زہرا یہ تیرے در کی عزت ہے، ملک الموت بغیر اجازت نہیں آ رہا، جب تک تو اجازت نہیں دے گی یہ اندر نہیں آئے گا۔ اللہ جانے کیسے مسلمان تھے جو نہ فرشتوں کا لحاظ رکھتے، جو نہ محمد کا، آگ لے کے اس دروازے کو جلانے لگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ